मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हम जानते हैं कि फ़रिश्ते आसमानों में रहते हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में फ़रिश्तों का विज़िट इस दुनिया में कन्फर्म है। और इस अशरा मुबारक में अज़ीमुल क़दर वो रात आने वाली है जिसका तक़द्दुस नुज़ूल कुरान से मुंसलिक है। इस रात की खैर बरकत और अज़मत का अहाता इंसान क्यों कर सकता है, जबकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि तुम क्या जानो, तुम क्या समझो कि लैलतुल क़द्र क्या है, शब क़द्र का क्या मर्तबा है। जो कुछ हमारे महदूद इल्म में है, शब क़द्र की अज़मत उससे कहीं ज़्यादा है। अब सवाल ये है कि उस रात फ़रिश्तों के गिरोह अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर उतरते हैं और उनकी तादाद कितनी होती है, इसके इशारात भी मौजूद हैं कि उन मलाइका की तादाद इतनी होती है कि ज़मीन की वुसअत छोटी पड़ जाती है, ज़मीन तंग पड़ जाती है। इतनी कसरत से मलाइका गिरोह जौक दर जौक दुनिया में अल्लाह की इजाज़त से तशरीफ़ लाते हैं और इंसानों को मशगूल इबादत देखते हैं, उनका खुशू व खुज़ू देखने के लिए आते हैं, उनकी दुआएं सुनने के लिए आते हैं, इस्तग़फ़ार की सदाएं सुनने के लिए तशरीफ़ लाते हैं, इंसानों की नदामत और माफ़ी के आंसू देखने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। सुभान अल्लाह। और फजर के वक्त वापस आसमानों पर जाकर रब रहीम को आँखों देखा हाल सुनाते हैं। मग़फ़िरत के तलबगार इंसानों की हाजात, मनाजात, दुआएं, ये सब अल्लाह के हुज़ूर पेश करते हैं और यूँ रहमत खुदाबंदी फ़रिश्तों की गवाही में, मलाइका की गवाही में इंसानों को अपनी रहमत की पनाह में ले लेती है। और सिर्फ मलाइका नहीं बल्कि मलाइका के सरदार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वो भी तशरीफ़ लाते हैं। नाज़रीन, हज़रत जिब्राईल का जो फ़र्ज़ मनसबी रहा अज़ल से, हज़रत आदम की पैदाइश से, वो तो था वही पहुँचाना, अंबिया को अल्लाह का पैगाम पहुँचाना। तो हज़रत जिब्राईल अपने फ़र्ज़ मनसबी से जो सबसे बड़ा उनका मकसद था, जो सबसे बड़ी उनकी ड्यूटी थी, उससे तो वो रिटायर हो चुके हैं। क्यों? अब कोई नबी नहीं आने वाला। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला चुके हैं और वही का सिलसिला उस तरह से बंद हो चुका, जो 1,24,000 पैगम्बर वो सिलसिला चलता रहा हज़रत आदम से, और हज़रत जिब्राईल अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आते रहे अंबिया के पास, तो वो उनका फ़र्ज़ मनसबी तो अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन उसके अलावा अल्लाह ताला की तरफ से तफ़वीज़ करदा ड्यूटीज़ जो हैं, वो ड्यूटियाँ उनके फ़राइज़, और उसमें एक शब क़द्र भी है कि शब क़द्र को ना सिर्फ मलाइका बल्कि ख़ुद बनफ्स नफीस मलाइका के सरदार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं, रूहुल कुदस। और ये इंसानों के लिए और उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है और 1000 महीनों से अफजल एक रात। अब ये सारी बातें तो आप जानते हैं। अब अगला मसला ये है, सवाल ये है कि इस शब क़द्र की तलाश कैसे की जाए। उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अहादीस मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रहनुमाई मौजूद है। इस रात को पाने की ख्वाहिश, तमन्ना सबको है, लेकिन आज के दौर में हम लोग कुछ सहल पसंदी और शॉर्टकट के आदी हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि कोई शॉर्टकट रास्ता हो जाए और ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, और इस तरह की आदत में हम मुब्तला हो चुके हैं। और शब क़द्र के मामले में भी हम ऐसा ही कर रहे हैं कि जो इशारे मिलते हैं, जो ऐसी अहादीस में इशारे भी मिलते हैं कि ये रात इसकी ज़्यादा जो हैं मुमकिनात वो हैं 27 रमज़ानुल मुबारक, तो हम उसी पे जो है वो मुत्तफ़िक हो जाते हैं। जबकि और भी ऐसी बातें मौजूद हैं अहादीस के हवाले से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात की रोशनी में ये भी मौजूद है, और ये बड़ी एक हकीकत है जिसको
ریپیٹ بھی کیا گیا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے۔ اب ایک اور شارٹ کٹ ہو گیا کہ پورے عشرے میں نہیں، طاق راتوں میں تلاش کیا جائے، تو ہم اس پہ بھی بڑے خوش ہو گئے۔ اور پھر طاق راتوں میں بھی بہت سارے علماء کرام ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ 27ویں شب کو مسجدیں جو ہیں وہاں پہ چراغاں ہوگا، اور 27ویں شب کو ہی کتنے کہہ لیں 80%، 70%، 90% مسلمان جو ہیں وہ 27ویں شب کو ہی شب قدر مانتے ہوئے اللہ کے حضور عبادت کریں گے۔ تو کیا یہ ہمارا جو رویہ یا یہ جو ہماری سمجھ بوجھ ہے یا جو ہمارا فیصلہ ہے، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے، بہت دلچسپ بات ہے، ماضی میں خاص طور پہ پاکستان میں تو ایسا ہوتا رہا کہ رویت ہلال کمیٹی جو تھی اس سے غلطی بھی ہوتی رہی۔ کبھی چاند جلدی دیکھا گیا اور ایسی شہادتوں پہ ہو گیا، اور کبھی چاند جو تھا وہ نظر نہیں آیا، اور پھر ایک دن تاخیر سے رمضان المبارک شروع ہوا۔ تو سب آپ سمجھ سکتے ہیں، سب پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں، کہ اگر ایک دن چاند دیکھنے میں غلطی ہو جائے، ایک دن آگے یا ایک دن پیچھے اب اعلان کر دیا جائے رمضان المبارک کا، تو ساری طاق راتیں جفت راتوں میں کنورٹ ہو جائیں گی۔ جی ہاں، اب اگر غلطی سے اور اس طرح کا کوئی اعلان ہو گیا جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا، تو وہ جو ہم طاق راتیں تلاش کر رہے تھے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات جو ہم نے عبادت کے لیے احادیث کی روشنی میں، تو وہ تو ساری جفت میں کنورٹ ہو گئی، کیونکہ چاند تو ایک دن غلط دیکھا گیا۔ اور ایک بات تو یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ سعودیہ میں، گلف کنٹریز میں اور دوسرے ممالک میں کیا ہے کہ چاند ایک دن کے فرق سے، 2 دن کے فرق سے ایسا چل رہا ہے، کیونکہ دنیا کے مختلف ممالک میں اس طرح کے چاند کا نظر آنا مختلف ہوتا ہے، اس کی لوکیشن، اس ملک کی لوکیشن کے حساب سے ایسا ہوتا ہے۔ تو سعودی عرب میں جو طاق راتیں ہیں وہ پاکستان میں جفت راتیں ہیں۔ اگر ہم 27ویں شب کو مانتے ہیں تو جو 27ویں شب گلف کنٹریز میں ہوگی لیلۃ القدر، اگر ہم اسے تصور کر لیں تو پھر وہ پاکستان میں نہیں ہوگی، اور اس سے اگلے دن لیلۃ القدر پاکستان میں ہوگی۔ تو یہ کیا بات ہے؟ کیا لیلۃ القدر ہر ملک کی اپنی اپنی ہوتی ہے؟ ایک دوسری بات یہ ہو گئی، پہلی چیز ہو گئی طاق راتیں جفت میں کنورٹ ہو جاتی ہیں انسانوں کی غلطی سے اور حکومتوں کی غلطی سے، اور دوسری یہ کہ ہر ملک کی کیا اپنی اپنی شب قدر ہے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ شب قدر کے متعلق ہمیں ایک اور رہنمائی ملتی ہے احادیث کی روشنی میں، اور وہ رہنمائی روایتوں کی روشنی میں ہمیں یہ ملتی ہے کہ شب قدر رمضان کی کوئی طاق رات ایک فکس نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں گھومتی ہے۔ کسی سال یہ 21 کو بھی ہو سکتی ہے، کسی سال یہ 23ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 25ویں، 27ویں بھی، 29ویں بھی۔ اس کا بھی اشارہ ہمیں ملتا ہے روایات میں کہ یہ شب قدر جو ہے رمضان کی طاق راتوں میں گھومتی ہے۔ تو ناظرین، مسائل تو بہت سارے جمع ہو گئے، سوال تو بہت سارے اٹھ گئے۔ 3 چیزیں ہم نے ابھی ڈسکس کر لیں۔ تو اگر ایسا یہ تینوں باتیں ہوتی ہیں اور تینوں باتیں ہمارے سامنے ہیں، ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہے ہیں ماضی میں، تو پھر اس کا ایک ہی خوبصورت حل ہے، اور وہ ایک ہی خوبصورت حل یہ ہے کہ آخری عشرے کی ہر رات کو لیلۃ القدر ہی جانا جائے، اور آخری عشرے کی ہر رات کو ہم اسی طرح سے خشوع و خضوع سے عبادات کریں، دعائیں کریں، توبہ استغفار کریں کہ شاید یہی لیلۃ القدر ہے۔ نہ طاق اور جفت کی کنفیوژن رہے گی، اور نہ راتوں کے گھومنے کی کہ اس سال کون سی رات ہے، اور انسانی غلطیوں سے بھی مبرہ ہو جائیں گے۔ اور اس طریقے سے آخری عشرے میں، پورے عشرے میں 10 دن، ہمیں شارٹ کٹ پہ نہیں جانا چاہیے، آخری عشرے کے پورے 10 دن، 10 راتیں یا 9 راتیں، اس میں ہم ہر رات کو شب قدر جان کر حضور اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں، اور یقیناً ہم کسی ایک رات میں شب قدر کو پا لیں گے، اور شب قدر کی فیوز و برکات سے مستفید ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس کا بہترین جو ذریعہ ہے، اس پریکٹس کا بہترین ذریعہ وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف آخری عشرے میں
اعتکاف سب سے بہترین ذریعہ ہے ان تمام مسائل کے حل کا بھی، اور شب قدر کو پا لینا یقین کے ساتھ اس کا بھی۔ اعتکاف میں یہی حکمت ہے کہ معتکف جو ہوتا ہے وہ تو شب و روز آخری عشرے میں اللہ کے حضور ہوتا ہے، اور وہ ہر رات کو اسی طرح سے عبادت کرتا ہے، جبکہ ہم کبھی 27ویں کا انتظار کرتے ہیں، اور کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہے، اور کبھی ہم طاق اور جفت راتوں کے اس کنفیوژن میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اب بہت سارے لوگ اپنے دنیاوی فرائض کی وجہ سے اعتکاف پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ ہمیں اپنے دنیاوی فرائض ہیں ہمارے ایسے ہیں کہ جن سے ہم نہیں علیحدگی اختیار کر سکتے، تو پھر ہمیں کم از کم رمضان المبارک کے عشرے کی آخری عشرے کی ہر رات کو تو ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں نا۔ دن میں تو ہمارے فرائض ہیں، ہم علیحدہ ہو کے نہیں بیٹھ سکتے، تو رات میں تو سب کچھ میسر ہے، کچھ نہ کچھ وقت تو ہم ضرور رات میں نکال سکتے ہیں۔ تو آئیے، رمضان المبارک کا یہ عشرہ آ گیا ہے، اور فرشتوں کے نزول ہونے والا ہے، اور فرشتوں کے سردار بھی تشریف لانے والے ہیں، تو کیوں نہ ہم ہر رات کو، اس عشرے کی ہر رات کو شب قدر سمجھتے ہوئے اسی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، توبہ استغفار کریں، اور ندامت کا اظہار کریں، تاکہ ہم اس کی برکات سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔